السلام علیکم۔ بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے آزمائش محبت، جس کی رائٹر ہیں نایاب جیلانی۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم آج کے ہمارے اس ناول کا۔ ڈھولک کی تھاپ دور تک سنائی دیتی تھی۔ رات کی تاریکی میں ڈھولک کی تھاپ مجیروں سے مشابہ تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے چاندی کے تھال میں سکے گر رہے ہوں۔ ایسا شور جو سماعتوں کو بلا لگنے کے بجائے گراں گزر رہا تھا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتی ریلنگ پہ جھکی تو نیچے دور تک تاریکی دکھائی دی تھی۔ آسمان بھی روشنی سے خالی تھا۔ جانے ستارے کہاں تھے؟ اور اکلوتا چاند؟ اسے پورا آسمان خالی دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے بائیں پہلو میں خاموش دل، جو دھڑک تو رہا تھا لیکن سکون سے خالی تھا، اور شاید امنگوں سے بھی۔ اس نے اپنی گوری کلائیوں میں سجی چوڑیوں کو دیکھا، ہری اور لال شیشے کی چوڑیاں جن میں خنک نہیں تھی، اور اپنے وجود پہ لپٹے پیلے لباس کو دیکھا۔ اس کا دل، اس کا وجود، سب کچھ خالی پن میں کھویا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آئی تھیں، اسے ڈھونڈتی ہوئیں۔ ان کے چہرے پہ تفکرات تھے، پریشانی تھی۔ وہ نکاح سے پہلے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ دل میں ہزاروں خدشے لیے اسے ڈھونڈتی سب سے اوپری چھت پہ آئیں تو وہ انہیں سر نہاڑے ریلنگ کے پاس لٹی پٹی سی بیٹھی دکھائی دے گئی تھی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اتنی آزردہ، رنجیدہ اور غمزدہ کیوں تھی؟ سب کچھ تو حسب منشا تھا، پھر بھی۔ اور جب انہوں نے یہی بے ضرر سا سوال اس کے سامنے رکھا تو وہ اندر تک کاٹ دینے والی نگاہ سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا، ان سے سر ہی نہ اٹھایا گیا۔ اور جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے جانا چاہا تو اس کے خاموش لبوں نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے قطرہ قطرہ سیر رواں تھا، اس کے انداز جیسے خزاں اترنے لگی تھی۔ ان لفظوں میں کیا تھا؟ آخر کیا تھا؟ انہوں نے اپنا دل بمشکل سنبھالا اور ریلنگ کا سہارا لیا۔ وہ انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہی تھی، وہ ان کے سامنے انکار بھی نہیں کر رہی تھی، وہ تو صرف انہیں احساس دلا رہی تھی، وہ احساس جو ان کے اندر سے کہیں کھو گیا تھا۔ ان کی بیٹی اس احساس کا انہیں احساس دلا رہی تھی، اور اس کے لفظ ان کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو، اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو، اگر محبت ہے تو یوں مت کریں، ایسا مت کریں۔ چار لفظوں کے اس چابک کو اگر جملہ کہتے تھے تو یہ جملہ بڑا سخت قسم کا جملہ تھا، ان کی ہستی کو ہلا دینے والا، ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لینے والا۔ وہ جب الٹے قدموں جا رہی تھی تو ان کے قدموں تلے انگارے بچھے تھے اور زمین پہ جیسے بھونچال تھا، ان کا ایک قدم کہیں جاتا اور دوسرا کہیں۔ مشک فام سی رات میں گلابوں اور گیندے کی کلیوں کی باس تھی، کچھ نمکین سا ذائقہ بھی، ہاں، آنسوؤں کی نمی کا احساس، یا پھر اسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گیا اور پردے بھی برابر کر لیے تھے۔ اس نے قدِ آدم شیشے کی طرف خود کو متوجہ کر لیا تھا۔ آئینے کے اندر اس کا اپنا عکس تھا، ایک مکمل اور بھرپور سراپا۔ وہ خود کو دیکھتا چونک گیا تھا، اسے اپنا آپ بہت خالی اور ادھورا سا لگا۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگا۔ سب کچھ حسب منشا، حسب رضا تھا، پھر بھی یہ ادھورا پن اور کاٹ کھاتی تنہائی، یہ اس کے اندر کی کیفیات تھیں، ورنہ باہر تو ایک ہنگامہ تھا، اور اس ہنگامے کے پیچھے ایک اور بڑا ہنگامہ۔ اور ابھی وہ اس کے پاس آئی تھی، اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی، اور اسے دیکھ دیکھ کر ان کا جی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ کتنا پیارا تھا، کتنا بھرپور تھا، کسی بھی لڑکی کا خواب۔ انہیں اس سے بہت محبت تھی، بے انتہا، بس اسے جنم نہیں دیا تھا۔ ممتا تو سارے زمانے کی نچھاور کی تھی، اور آج وہ جو ان کی بیٹی تھی اسی محبت کا حساب مانگنے کھڑی تھی۔ وہ شاہ زیب کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، مشکل سے ہی سہی، دل کو مار کر ہی سہی، جذبوں کو مار کر ہی سہی۔ زیب، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے اگر مجھے تم سے محبت ہے تو میں ایسا مت کروں، اس شادی کو روک دوں، اور میں نے خود کو 1000 مرتبہ ٹٹول کر سوچا اور فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں، کیونکہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے میں یہ نہیں کروں گی۔ وہ اسے پتھر بنا کر الٹے قدموں واپس جا رہی تھی، یوں کہ ان کے قدم
لرزیدہ تھے، شکستہ تھے، اور شاہ زیب بھی جیسے پتھر میں ڈل کر ان کے لفظوں کے اثر میں کھڑا تھا۔ اور آج دوپہر کملائی ہوئی تھی، خشک، بے رنگ اور ویران سی۔ اس نے ایک تکان بھری نگاہ دور تک پھیلی تارکول پر ڈالی تھی۔ ابھی تک اس کی مطلوبہ وین آنے کے کوئی آثار نہیں لگتے تھے۔ جانے آج وین والا کہاں مر گیا تھا؟ اپنی فائلز، فولڈرز، اسکیچز اور پورٹ فولیو کے بنڈل سمیٹ کر بینچ پر رکھ کر اس نے موبائل نکالا تاکہ ڈیڈی کو دیر ہو جانے کی صورت میں اطلاع کر سکے، ورنہ ڈیڈی سے کچھ بعید نہیں تھا کہ گھر سے نکل کھڑے ہوتے۔ ثانی نے پسینے سے تربتر اپنا لال ٹماٹر چہرہ ٹشو سے رگڑا اور موبائل پرس سے نکال کر ڈیڈی کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے بٹن پریس کیا تو موبائل کی بیٹری ہی ڈیڈ تھی۔ ایک نئی مصیبت، اب کرے تو کیا کرے؟ وہ شدید ڈپریس ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اکثر اسے اپنے کسی بھائی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس معاملے میں چاچو کتنے خوش نصیب تھے۔ چاچو کے چار بیٹے تھے، چھوٹے بڑے سب فرسناش، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے، اور ایک ثانی تھی، تنہا، اکیلی، اوپر سے ڈیڑھوں ذمہ داریاں تھیں۔ جب سے ڈیڈی شوگر دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے تھے، ثانی کا دل ہی نہیں چاہتا تھا وہ باہر کی ذمہ داریوں کو بھی نپٹائے۔ وہ حتی المقدور کوشش کرتی تھی باہر کے کام بھی خود سر انجام دے آیا کرے، اور اس وقت جانے کیسے کیسے احساس حملہ آور ہو رہے تھے جنہیں ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ چاچے فوجی کی وین کا مزید انتظار کرنے کے بجائے تمام ہمتیں مجتمع کرتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اسے اب پیدل ہی گھر جانا تھا، اور جب وہ 3.5 میل پیدل چلنے کے بعد ہانپنے لگی اور سر چکرانے لگا تو ایسے ہی سڑک پہ رواں دواں گاڑیوں کے ازدحام میں اسے ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ ثانی کو پہلے پہل تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ عموماً اس وقت اپنے دفتر میں ہوتا تھا۔ اس نے لال ہوتی آنکھوں کو مسل کر دیکھا۔ وہ ہو بہو وہی تھا، سفید براق ایوییشن کی یونیفارم، شرٹ، اوپر ایوییشن کے بیج، بلیک پینٹ اور اس کا انتہائی عالیشان سراپا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دھوپ نے دھنک اوڑھ لی ہو۔ وہ ایسا ہی تو تھا، لاکھوں میں ممتاز نظر آنے والا، دل نشیں، وجیحہ، روح اور دل میں اتر جانے والا، اور اس وقت اس بے کراں ہجوم میں وہ اپنی ایک الگ شان کے ساتھ بائک پہ موجود تھا، اور کئی نگاہوں کا اکلوتا مرکز بھی۔ ثانی نے رش کے عالم میں کئی لوگوں کو مڑ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس تیز دھوپ میں اتنا خوبصورت چہرہ اچانک دکھائی دیا تو اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے دن بھر کی تمام تکان کا خاتمہ ہو گیا ہو، اور ایسے ہی نگاہ، ہاں، اس وجیحہ چہرے پہ بھی جمی ہوئی نگاہ ذرا دیر کو پیچھے کی طرف ہٹی تو ثانی کی آنکھوں میں اذیت پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں اس کے پیچھے نزاکت سے بیٹھی ہوئی تھی، گود میں فائل رکھے، یقیناً پیپر دے کر آ رہی تھی، اور وہ اسے امتحانی مرکز سے واپس گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ واہ مولا، کیسے کیسے نصیب پائے ہیں لوگوں نے! اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسد کی چنگاڑی بھڑکی تھی۔ جانے کیوں ثانی کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو بھر گئے تھے، جسے جپک جپک کر اندر کرتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ لمحوں میں اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا، چونکہ اشارہ کھل گیا تھا اور ٹریفک کے بے ہنگم شور، ہارن کی آوازوں پہ ایک بھونچال آ گیا تھا۔ وہ دل فریب چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تو ذرا دیر پہلے پھیلی ہوئی دھنک بھی جانے کس طرف ڈھلک گئی تھی۔ اس وقت وہی بیزار کن ماحول اور کملائی ہوئی دوپہر کی بیزاریت ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ثانی نے ایک دکھ بھرا سانس فضاں کے سپرد کیا اور سر جھکائے چلنے لگی، اس حال میں کہ شہر دل گٹی گٹی سسکیوں سے گونج رہا تھا اور اندر ایک حشر برپا تھا۔ یہ اس کی کج ادائی تھی، بے وفائی تھی یا بے اعتنائی تھی جو ازل سے وہ سہتی آ رہی تھی، اپنے دل پہ خاموشی سے، بڑی ہی خاموشی سے جھیلتی آ رہی تھی، کیونکہ یہ اس کے اندر ازل سے پلتے عشق کا کمال تھا، اور اس کے عشق سے قطع نظر وہ اس سے محبت کا کہیں بھی دعوے دار نہیں تھا۔ ثانی کو اپنے اس یک طرفہ عشق پر بڑا ہی ترس آیا۔ یہ عشق باکمال ایسا ہی تھا جس پہ ترس کھایا جاتا۔ گھر پہنچتے پہنچتے دھوپ ڈھل گئی تھی۔ وہ پسینے سے نچڑتے لال چہرے کے ساتھ جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر کے لیے اس کا دل سکڑ سا گیا تھا۔ تحت نگاہ گلی خالی تھی، بالکل سنسان اور ویران۔
کہیں دور نزدیک کیپٹن خضر حیات کی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی نہ دیتی تھی، جس کا مطلب تھا ڈیڈی اس کے انتظار میں گلی کے نکڑ پہ کہیں نہیں کھڑے تھے۔ کیا وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر گھر چلے گئے تھے، یا آج وہ آئے ہی نہیں تھے؟ بھلا یہ ممکن تھا کیا؟ پھر اچانک ہی اسے خیال آیا، ڈیڈی کی طبیعت نہ خراب ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے انتہائی سفید دودھ سے گلابی ملائم چہرے پہ وحشت پھیلی تھی۔ چند فرلانگ کی گلی پلسرات کی مانند تھی، جسے اس نے کس مشقت سے طے کیا تھا، اس کا دل جانتا تھا۔ سامنے ہی اس کا گھر تھا، اپنا گھر، 8-10 مرلے پہ مشتمل، ایک زمانے میں خوبصورت سا بڑی بڑی کھڑکیوں والا بنگلہ تھا، جس کے چاروں اور برآمدے تھے۔ اس کے ڈیڈی کیپٹن ریٹائرڈ خضر حیات نے بڑی محبت اور چاہ سے بنوایا تھا۔ بعد ازاں امی کی وفات کے بعد ان کی دلچسپی گھر سے کم ہوتے ہوئے محض ثانی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اب یہ سبز بیلوں والا بنگلہ اتنا قابل توجہ نہیں رہا تھا۔ عرصہ ہوا پینٹ کی کباہ پھٹ گئی تھی، بارشوں اور طوفانوں کے نشان جگہ جگہ امٹ آئے تھے۔ برآمدے اور صحن کی چپس کا حال بھی ماٹھا تھا۔ گیٹ کے سامنے چھوٹی سی راہداری تھی اور ایک طرف مختصر سا صحن، آگے برآمدہ تھا اور لائن میں 3 کمرے۔ برآمدے میں ایک طرف باتھ روم تھا تو دوسری طرف باورچی خانہ۔ تینوں کمروں کے آگے جالی دار دروازے لگے ہوئے تھے، جو اس وقت بند تھے۔ برآمدے کے بالکل ساتھ سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف دوسری منزل پہ جاتی تھیں۔ اوپر چاچو کی فیملی آباد تھی۔ برآمدے میں کین کی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ ڈیڈی یہیں بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے۔ لنچ البتہ کمرے میں ہوتا تھا، پھر شام کی چائے اور ڈنر یا تو برآمدے میں یا صحن میں۔ برسوں سے یہی معمول چلتا آ رہا تھا۔ برآمدے میں کین کی کرسی پر بیٹھنا ڈیڈی کو بہت پسند تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے تھے یا ثانی سے باتیں کرتے تھے، یا پھر اوپر والوں کو جلی کٹی سناتے، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے۔ اس نے تیزی سے بیل دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ اوپر والوں نے کبھی گیٹ کھولنے کا فریضہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ اوپر سے کھڑکی کھول کر جھانک لیتے ان کا کوئی مہمان ہوتا، یا یہ خود اوپر سے کوئی بھی نیچے آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تھا۔ مون دروازہ کھل ہی گیا۔ آخر کسی کو ترس آ ہی گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والا جس تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا آیا تھا، ایسے ہی واپس چلا گیا، اور ثانی بس اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے لب کھلے اور پھر بند ہو گئے تھے۔ منہ میں آیا سلام وہیں کہیں اندر ہی گھٹ گیا تھا۔ پھر اس نے جالی دار کچن کے دروازے میں سے اندر جھانکا تھا۔ کچن باں باں کر رہا تھا۔ وہیں سلیب پہ اسے مٹھائی کا ڈبہ دکھائی دیا۔ یہ ڈبہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ سوچتی ہوئی ڈیڈی ڈیڈی پکارتی اندر آئی تو ڈیڈی اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھے دکھائی دیے تھے، گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے۔ یعنی وہ اپنے دھیان میں اتنے گم تھے کہ انہیں گھنٹیوں کی آواز نے بھی نہیں چونکایا تھا۔ ثانی کا دل بری طرح سے ہراساں ہوا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آ گئی تھی۔ پھر اس نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف جھانکا۔ وہ کچھ کاغذات نکال کر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر بری طرح سے چونک گئے۔ اتنی دیر لگا دی؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ میری جان نکال کے رکھ دی تھی۔ وہ غصے میں اچانک بولتے چلے گئے تھے اور ساتھ ساتھ کاغذات بھی سمیٹ رہے تھے، بڑے غیر محسوس طریقے سے۔ پھر بھی ثانی جان ہی گئی تھی یہ پرانی فائل کیا تھی اور اس کے اندر کون سے کاغذ موجود تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تب ہی آپ میرے انتظار میں کھڑے تھے، اتنی دھوپ میں آنکھیں لگا کر؟ وہ خفگی سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بولی تھی۔ ڈیڈی نے آنکھیں میچ کر اسے دیکھا اور اس کے سرخ ببو کے چہرے کو بھی۔ 18 چکر لگا کے آیا نا؟ اب تو ٹانگوں میں دم نہیں رہا۔ اس الو کو فون کرتا رہا، اس کی وین کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا تھا اور تمہارا نمبر بند۔ پریشانی نے بلڈ پریشر ہائی کر دیا تھا، وہ بھی ناراضی سے بتا رہے تھے۔ اور اس نازی کی تان کہاں آ کر ٹوٹی؟ ثانی نے گہرا سانس بھرا۔ میں کہتا ہوں باڑ میں جھونکو اس آرٹ اکیڈمی کو۔ میں تمہاری نوکری کے پہلے بھی حق میں نہیں تھا، اب بس بہت ہو گیا۔ انہوں نے دو ٹوک کہا تھا۔ ثانی نے خاموشی ہی غنیمت جانی تھی۔ اب کیا تکرار کرتی؟ وہ جانتے تو تھے ان کی پینشن میں گھر چلنا اتنا آسان نہیں تھا، اوپر سے ان کی دوائیوں کا خرچہ، مہمانداری۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر ایک طرف رکھتی، اب بی پی چیک کرنے کا آلہ لے آئی تھی۔ پہلے اس نے ان کا بی پی چیک کرنا تھا اور پھر شوگر، اس کے بعد وہ ان کے لیے کھانا لگاتی، پھر دوا کھلاتی، اور کہیں بعد میں اسے اپنا خیال آنا تھا۔ یہ
یہی تو تھی اس کی محبت، بے انتہا، بے اندازہ۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن زبان پہ گویا انگارے دھرے رہے۔ ہاں کھایا ہے، بھوسا، غصہ، تلخیاں، وہ منہ بنا کر بولے تھے۔ ان کا موڈ آف لگتا تھا، جانے کیوں۔ اس آف موڈ میں انہوں نے بلڈ پریشر چیک کروایا تھا۔ خدا کا شکر تھا بی پی اب نارمل ہی تھا۔ فریج میں اور بھی بہت کچھ تھا ان تمام آئٹمز کے علاوہ۔ ثانی تحمل سے گویا ہوئی تھی۔ میں نہیں کھاتا وہ فریج کی سڑی ہوئی چیزیں۔ انہوں نے بی پی اپریٹس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اب میں شوگر چیک نہیں کرواؤں گا، ساتھ وارننگ بھی دی تھی۔ وہ انہیں خام خواہ گھورتی رہی۔ وہ جو کچن میں مٹھائی پڑی ہے اس پہ ہاتھ صاف کر لیا ہوگا، اب شوگر چیک کیوں کروائیں گے؟ اس کا انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ انہوں نے نگاہیں چرائیں۔ اس مٹھائی کو واپس بھجوا دو، انہوں نے کچھ سوچ کر فرمان جاری کیا تھا۔ وہ کچھ وونچکی ہوئی۔ کہاں؟ مطلب کہاں سے آئی ہے؟ اس کے انداز میں کچھ تجسس تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے تھے، پھر جیسے پھٹ پڑے۔ اوپر سے آئی ہے، ویسے نہ کوئی تعلق داری، نہ میل، نہ ملاقات۔ مہینوں شکل نہیں دکھانی انہوں نے ایک دوسرے کو، اور مٹھائیوں کے لین دین چلتے ہیں۔ ایسی مٹھائی میں ان کے منہ پہ دے ماروں۔ کسی کے گھر سے آئی چیز واپس نہیں کرتے، وہ رسان سے بولی تھی۔ انہوں نے ناک چڑھا لی۔ اوپر سے آئے تو کر دیتے ہیں۔ ڈیڈی اپنی بات پہ قائم تھے۔ ثانی نے گہرا سانس اندر کی طرف کھینچا تھا، پھر ملائمت سے بولی، پھر واپس کی کیوں نہیں؟ رکھ کیوں لی ہے؟ اس کے سوال پہ لمحہ بھر کے لیے وہ جذبز ہونے لگے تھے، پھر چڑ کر گویا ہوئے۔ وہ مہرانی خود باورچی خانے میں رکھ آئی۔ اپنے تئیں بڑا اچھا جواز پیش کیا تھا جو ثانی کو بھایا نہیں۔ تو آپ کہتے ہمیں نہیں چاہیے، جب ملنا ملانا نہیں، اوپر نیچے آنا جانا نہیں، تو اس طرح کے لین دین کی کیا ضرورت ہے؟ ثانی سنجیدہ تھی، اس کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر گہرا سانس بھر کے بولے تھے۔ زیب کے نام کی مٹھائی تھی، کیسے واپس لوٹا دیتا؟ ان کے انداز میں گہری بے بسی تھی۔ ثانی نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی تھی، پھر ایک دم چونک گئی۔ کس خوشی میں؟ کس سلسلے میں؟ کہیں آپ کے بھتیجے نے چھپ چھپا کر کورٹ میرج تو نہیں کر لی؟ اس کے انداز میں واضح شرارت تھی۔ ڈیڈی بھی اس کی شرارت کو سمجھ گئے تھے۔ اس کی اتنی جرأت نہیں، ماں سے پوچھے بغیر تو سانس نہیں لیتا۔ کورٹ میرج تو بہت دور کی بات ہے۔ ڈیڈی کا انداز جلا کٹا تھا۔ میں تم مٹھائی کبھی نہ لیتا، خود کچن میں رکھ کر چلتی گئی۔ حد ہے ڈٹائی کی۔ ڈیڈی کو پھر سے کچھ یاد آیا تھا۔ ثانی چونک گئی۔ یہ بات انہوں نے کوئی چوتھی مرتبہ دہرائی تھی۔ مٹھائی واپس کرنے کا کیا جواز تھا؟ آپ نے اچھا کیا رکھ لی، اگر واپس کرتے تو چچی نے چال لگا کر زیب کو بتانا تھی۔ وہ خام خواہ کبیدہ خاطر ہوتا۔ ثانی نے نرمی سے کہا تو وہ بھڑک اٹھے تھے۔ وہ پہلے بھی ہم سے کبیدہ خاطر رہتا ہے، سیڑھیاں اتر کر گیٹ کی طرف جاتا ہے، کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بیمار تایا کا حال پوچھ لے، کبھی برآمدے میں کھڑی گھڑی بھر کے لیے نہیں آیا، سلام کرنا گوارا نہیں کرتا جب تک ماں اجازت نہ دے۔ اس عورت کا زیب پہ پورا تسلط ہے۔ ان کا غصہ بجا تھا۔ ثانی نے تسلیم کر لیا۔ کس قدر دل دکھانے والی بات تھی۔ بڑا غرور ہے آپ کے بھتیجے کو اپنی اچھی صورت اور اچھی نوکری کا۔ ثانی کا دل بھی بھر آیا تھا۔ ڈیڈی جو کہہ رہے تھے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، اور اب اس کی پروموشن بھی ہو گئی ہے، ڈیڈی نے جل کر کہا تھا۔ کبھی زیب کی کامیابیاں انہیں دنوں مسرور رکھتی تھیں۔ وہ اسکول میں ٹاپ کرتا، کالج میں فرسٹ آتا، کھیل میں پہلا انعام جیتتا۔ سب سے زیادہ ڈیڈی خوش و پرجوش ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا، کیونکہ زیب کا رویہ بہت ہی دیا دیا سا ہونے لگا تھا، ٹھنڈا، خشک اور اجنبی۔ وہ جانے سوچوں کے تانوں بانوں میں کہاں تک الجھتی کہ ڈیڈی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ خود آ کر مجھے مٹھائی دے کر جاتا تو کس قدر خوشی ہوتی، سیروں خون بڑھ جاتا۔ میں کوئی جلتا ہوں اس کی کامیابیوں سے؟ ڈیڈی کا وہی غسیلا انداز تھا، آف موڈ، جلا کٹا لہجہ، یعنی غصے کی اصل وجہ یہی تھی، وہ خود کیوں نہیں آیا؟ اوپر جو رہتا ہے خلائی مخلوق کے ساتھ، مزاج تو ایسا ہی ہوگا نا۔ ثانی ان کا موڈ اچھا کرنا چاہتی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے تھے۔ اب تم اٹھو اور کھانا کھاؤ، بلکہ پہلے نہاؤ، بہت بو آ رہی ہے پسینے کی۔ اب وہ اسے چھیڑ بھی رہے تھے اور اکسا بھی رہے تھے، کیونکہ اس کا ارادہ فی الحال فریش ہونے کا نہیں تھا۔ وہ ڈیڈی کو کھانا کھلانا چاہتی تھی پہلے، اور پھر دوائی۔
اس کے بعد ثانی کی اپنی باری آتی۔ ڈیڈی چاہتے تھے وہ اتنی گرمی میں آئی ہے پہلے تر و تازہ ہو جائے، پھر جب وہ فریش ہو کر گرم گرم لنچ تیار کر کے واپس کمرے میں آئی تو ڈیڈی کا مزاج پہلے سے اچھا ہو چکا تھا۔ میری بیٹی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے تعریف کر رہے تھے۔ ثانی کا دل خوش ہو گیا۔ تمہارا شوہر مجھے بڑی دعائیں دے گا۔ ڈیڈی کھانا کھاتے ہوئے شریر ہوئے تھے۔ ثانی ان کے بیٹری بدلنے پر خفیف سی ہو گئی تھی۔ اس زندگی میں تو امید نہیں لگتی، وہ بے خیالی میں کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنی یاسیت اچانک پھیلی تھی جس نے ڈیڈی کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گمسم ہو گئے تھے۔ تم نے ایسا کیوں کہا ثانی؟ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تبھی ثانی کو اپنی بات کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ فوراً لہجے میں بشاشت بھر کر بولی تھی، میری بات کا مطلب تھا آپ کے بھتیجے سے امید نہیں وہ میری کوکنگ کی تعریف کر دے۔ اس نے وہ مشکل ہی بات بنائی تھی۔ پھر انہیں اچانک خیال آیا تھا، تم یاد سے اوپر مبارکباد دے آنا۔ پھر اس عورت کا پتہ ہے نا، شوہر اور بیٹوں کے کان بھرے گی۔ تایا کو خوشی نہیں ہوئی۔ یاد نہیں زیب کی جب نوکری لگی تھی تب کتنا ڈرامہ بنایا تھا اس نے، جب تم بیمار تھی ان کی دعوت میں جا نہیں سکی تھی۔ ڈیڈی نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ ثانی کا دل بھر آیا۔ کچھ یادیں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ آپ نہیں چلیں گے؟ ثانی نے بات پلٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، ان گوڑوں گٹوں کے ساتھ اوپر جانا محال ہے، ضمیر سے بھی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ وہ اوپر معذور اور میں نیچے، ایک دوسرے کی صورت کو ترستے ہیں۔ واہ مولا تیرے رنگ ہی نیارے۔ ڈیڈی نے پانی پیا اور ہاتھ پونچھ کر اخبار اٹھا لیا تھا۔ ثانی نے گہرا سانس کھینچا اور اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ وہ جانتی تھی انہیں کس بات کا دکھ تھا، یہی نہ کہ شاہ زیب خود کیوں نہیں مٹھائی دینے آیا، اور یہ شکوہ ان کا بجا تھا۔ اگر انگلیوں پہ گنتی تو کتنے ہی سال ہو گئے تھے شاہ زیب نے عید شب رات پہ بھی ان کے پورشن میں آنا چھوڑ دیا تھا، اور ایسا کیوں ہوا تھا اور کس کی وجہ سے ہوا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح، لیکن وہ جانتی تھی یہ محض سوچنے کی حد تک باتیں ہیں، ان پہ عمل وہ عمر بھر نہ کر سکتی تھی۔ وہ شاہ زیب کی ذات سے عمر بھر بے نیاز نہ ہو سکتی تھی۔ یہ عشق با کمال کی ادا تو نہیں تھی، محبوب کی سنگ دلی کا جواب سنگ اٹھا کر دینا۔ اور اگلی صبح اتنی ہی مصروف ترین تھی، ویسی ہی باغ دوڑ، جلد بازی اور تیزیاں۔ ثانی دوپٹہ کس کے لپک جپک صفائی میں مصروف تھی۔ پہلے تینوں کمرے سیٹ کیے، پھر کچن رگڑا اور پھر برآمدے اور صحن کو لشکانے لگی تھی۔ آج اس کی آنکھ تھوڑا لیٹ کھلی تھی، سو اسی حساب سے اس کے ہاتھ بھی تیز چل رہے تھے۔ ابھی کھانا بھی بنانا تھا۔ آج اس نے اکیڈمی تھوڑا دیر سے جانا تھا۔ وہ فائن آرٹ اکیڈمی میں آرٹ ٹیچر تھی۔ یہ ایک معروف مقامی اکیڈمی تھی، اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تھی، اور ثانی اس اکیڈمی کے ماحول سے بھی مطمئن تھی، لیکن ڈیڈی بہت نالاں تھے۔ دراصل ثانی کے چلے جانے کے بعد وہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اوپر والوں کی رونق بس اوپر تک ہی محدود تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں کبھی کسی نے نیچے جھانک کر ڈیڈی کا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ سب مصروف ہوتے تھے، شاہ زیب اپنی جاب میں اور اس کے چھوٹے چاروں بھائی کالجز اور اسکولز میں۔ افزا گورنمنٹ کالج سے ماسٹرز ان اکنامکس کر رہی تھی۔ آج کل اس کے پیپرز چل رہے تھے۔ ویسے بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ افزا کا کون سا ان سے کوئی قلبی یا خونی تعلق تھا جو ثانی اس سے توقعات وابستہ رکھتی۔ اصل دکھ تو شاہ زیب کی لاپرواہی کا تھا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے بڑھ کے اجنبی ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا راستے میں روک کر پوچھ ہی لے اصلاح تعلقی کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن وہ جانتی تھی یہ محض سوچ ہی حد تک ممکن تھا۔ وہ ایسی بہادر ہرگز نہیں تھی، اور اس وقت وہ زور و شور سے فرش دھوتی مسلسل زیب کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مون گیٹ پر بجنے والی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ گہرا سانس کھینچتی پائپ سمیٹ کر گیٹ تک آئی۔ گیٹ کھولا تو سامنے ہارون کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ ہارون کو غیر متوقع اپنے سامنے دیکھ کر ثانی بے ساختہ چونک گئی تھی۔ سلامتی ہو، کیسے احوال ہیں؟ مانا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہوں، لیکن ایسی بھی کیا محویت؟ وہ اپنے بے ساختہ انداز میں بولتا اسے بری طرح سے خجل کر گیا تھا۔
پھر اپنے بکھرے حلیے پہ دھیان گیا تو شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ جلدی سے بکھری لٹوں کو سمیٹا، شلوار کے پانچے نیچے کیے، صحن کی کونٹی سے دوپٹہ اتار کر اوپر لیا۔ تب تک ہارون برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پیچھے آ گئی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر ایسے ہی ہپناٹائز ہو جاتے ہیں۔ اسے لال ببوکا دیکھ کر ہارون کو شرارت سوجی تھی۔ ویسے بھی وہ بلا کا شرارتی تھا، ہنسمکھ اور خوش مزاج بھی۔ ثانی نے گہرا سانس اندر کی طرف کھینچا اور ذرا سنجیدہ انداز میں بولی، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں۔ اس کا انداز بھی جلانے والا تھا۔ خوش فہمی نہیں، اسے خود آگاہی کہتے ہیں۔ ہارون نے تصحیح کرنا چاہی تھی۔ ثانی نے ہم پہ ہی اکتفا کیا۔ ہارون ہنسنے لگا، مزاج یار اتنا جلا ہوا کیوں ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ ثانی جو اس کے لیے اسکواش بنانے کچن میں چلی گئی تھی، کچن کی کھڑکی سے گردن نکال کر بولی، تمہاری شکل جو دیکھ لی ہے۔ ہارون کین کی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یعنی کہ میری شکل دیکھ کر؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ بی بی اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، مجھے دیکھ کر تو مٹیاریں رستہ بدل جاتی ہیں، ایسی نورانی صورت ہے میری۔ پیاری پیاری لڑکیوں کا تو دل ہی نہیں بھرتا مجھے دیکھ دیکھ کر۔ وہ تو تڑپ ہی اٹھا تھا۔ پیاری پیاری لڑکیوں کا دل نہ بھرتا ہوگا، میرا تو نہیں، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ پھر جگ میں چینی گھولنے لگی۔ اس کا مطلب ہے تم تسلیم کرتی ہو کہ تم پیاری نہیں؟ ہاں کرتی ہوں۔ پھر؟ اسے غصہ آیا تھا۔ باہر سے ہارون کی جھلملاتی آواز ترنت آئی تھی، پھر تو تمہاری نظر واقعی چیک کروانی پڑے گی۔ اے احساس کمتری کی ماری خاتون، تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں۔ جیسا تمہارا چمکتا گورا رنگ ہے، اس کے لیے لڑکیاں بیوٹی کریموں پہ زر کو آگ لگاتی ہیں، اور تمہیں قدر ہی نہیں۔ ہارون نے جیسے تعصب کا اظہار کیا تھا۔ ثانی نے گہرا سانس بھرا۔ گورے رنگ کو خوبصورتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے اپنے بھیگے ملائم دودیا ہاتھوں کو دوپٹے سے پونچھا اور جگ اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ یہ یقیناً اوپر والوں کا ارشاد ہوگا۔ ہارون فوراً ہی معاملے کی تہہ میں اتر گیا تھا۔ ثانی نے آہ سی بھری تھی۔ اپنی لمبی زبان کے باوجود ہارون اس کا مزاج آشنا تھا، اسے مانتے ہی بنی تھی۔ ہارون اس کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ انتہائی ملائم سا شفاف چہرہ، بے ریا آنکھیں، ذرا پھیلی سی ناک، جاپانیوں جیسی، سادہ چہرہ، عام سے نقوش، بے تحاشا گوری رنگت۔ وہ کہیں سے بھی اتنی معمولی نہیں لگتی تھی جس قدر وہ خود کو عام اور معمولی سمجھتی تھی۔ خاص طور پہ اس کی گلابوں سی رنگت عام سے نقوش کو ڈھانپ لیتی تھی۔ جانے وہ کیوں کمپلیکس کا شکار رہتی تھی؟ شاید اوپر والوں کی وجہ سے۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ ثانی نے فوراً خود پہ قابو پایا تھا۔ خود کو ارزاں کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے تم افزا سے خاصی متاثر ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پھر سے بارود چھوڑا تھا۔ اب کہ ثانی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ بے پر کی کس نے اڑائی ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق بھرا؟ وہ مارے غصے کی ایک دم بولی تھی۔ میرے دماغ میں، ہارون نے فوراً تسلیم کر لیا تھا۔ تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، ثانی نے چڑھ کر کہا تھا، اور تم اپنی آنکھوں کا۔ یہی بتانے تمہیں آیا تھا، ورنہ اس گرمی میں گھر سے نکلنا محال تھا۔ سوچا تمہاری آنکھیں کھول آؤں، بلکہ علاج کا مشورہ دے آؤں۔ وہ بے تکی ہانکتا اسے چونکا گیا تھا۔ ثانی کا دل عجیب سے خدشے کے تحت کپ کپایا تھا۔ اس بک بک کا مطلب؟ وہ اپنی پریشانی اس پہ ظاہر کیے بغیر تڑک کر بولی تھی۔ ہارون آنکھیں میچ کر اسے دیکھتا رہا، ساتھ ساتھ اسکواش کا جگ بھی خالی کرتا رہا۔ بڑا عام سا مطلب ہے۔ تمہارا ٹائٹینک ڈوبنے کے قریب پہنچ چکا، اور میں تمہارا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی بتانے آیا تھا۔ کوئی ہاتھ پاؤں ہلا لو تم اور ماموں۔ وہ کیا بات کر رہا تھا اسے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اتنی بے بس تھی کہ بس رو دینے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ ایک تو ہارون کے سامنے کچھ بھی چھپانا محال تھا۔ بس تمہاری یہی بزدلی میری نैاں بھی ڈبوئے گی، ہارون نے تعصب سے جھٹلایا تھا۔ ثانی اس کی گفتگو کا پس منظر سمجھ گئی تھی۔ تو تم خود کیوں نہیں 30 مار خان بن جاتے؟ ویسے تو ساری فن خانیاں آتی ہیں۔ تب ہارون دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کے واکنگ چیئر پہ جھولنے لگا تھا، جیسے کسی سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ میں 30 کے بجائے 50 مار خان بھی بن سکتا ہوں، اگر بیچ میں ہیبت ناک سماج نہ ہو۔
اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ سماج نے تو بیچ میں ہی رہنا ہے، اس نے ہارون کو بے ساختہ ڈرایا تھا۔ صرف رہنا ہی نہیں، اپنی طرف سے سارے گر بھی آزمانے ہیں، اور تم دیکھ لینا وہ اپنا مقصد پانے میں ہر حد سے گزر جائیں گی۔ مون ہارون بے ساختہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں میرا غم زیادہ ہے یا اپنا؟ کچھ دیر بعد ثانی گہری سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہارون نے لمحہ بھر کے لیے جھولنا موقوف کیا تھا، پھر آنکھیں میچتا بے ساختہ بولا، دونوں کا۔ اب اگر تم نے ہمت نہ کی تو یہ نیا ڈوب جائے گی۔ ہارون کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ یہ عام خدشات نہیں تھے، ان کے پیچھے بہت کچھ تھا۔ سول ایویشن کی بہترین جاب اور شاہ زیب کا نظر انداز کرنے والا سراپا، اس کی فرما برداری، ان سب کے لیے انتہا درجے کی کیئر، محبت، خیال۔ کیا شاہ زیب سے دستبردار ہونا اس کے لیے بھی اتنا ہی آسان تھا؟ وہ جس کے لیے راہیں ہموار کرنے والے موجود تھے، وہ جنہوں نے زیب کو ان سے دور کرنے کے لیے ایک دیوار کا کام کیا تھا، کیا وہ لوگ اتنی آسانی سے زیب کو وہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ طے کرنے دیتے؟ شاید کبھی نہیں۔ ہارون کے سینے سے ایک سرد آہ برآمد ہوئی تھی، اور اس کی بے قرار نگاہیں سیڑھیوں کی اونچائی تک جاتی اور پھر نامراد واپس پلٹ آتی تھیں۔ ثانی اس کی بے چینی کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی، مجھے باتوں میں لگا لیا، میں اکیڈمی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس کا انداز آخر میں ٹپٹنے والا ہو گیا تھا۔ ہارون نے ایک لمبی آہ بھری تو کچھ دیر پہلے والی یاسیت سے پیچھا چھڑاتا ہوا مسکرایا تھا۔ خادم اس جرم پہ سزا بھگتنے کے واسطے تیار ہے۔ وہ تھوڑا جھکتے ہوئے کاورنش دینے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ تو پھر اٹھو اور مجھے اکیڈمی ڈراپ کر دو۔ اس نے ہارون کے کندھے پہ ایک دب لگائی تھی، پھر اپنا سامان لینے اندر چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو ہارون اپنی بائک کی چابیاں اچھالتا ایڑیوں کے بل اچک اچک کر اوپر دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے کسی گلابی آنچل کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ نگاہیں دید کی پیاس کے لیے مایوس سی واپس پلٹیں تو سامنے ہی ثانی کو گھورتے دیکھ کر وہ ڈٹائی سے ہنس پڑا تھا۔ دیکھ لو ثانی، ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے، یہ ماربل کی سیڑھیاں اور اوپر کا پورشن۔ وہ اپنی بات کا خود ہی مزہ لیتا تھا، آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے ثانی تھی جو اپنی فائل اس کے کندھے پر مار رہی تھی۔ لیکن مجھے اپنی منزل کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے جواب نے ہارون کو بڑا ہی محظوظ کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گردن گھما کر بولا، اس لیے کہ تمہاری منزل قریب اور محبوب آنکھوں کے سامنے ہے۔ دن میں ایک مرتبہ تو دید سے آنکھیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ جناب اکھڑے اکھڑے ہی صحیح، کم از کم دکھائی تو دیتے ہیں۔ ہارون نے ایک آہ بھری اور بات کو مزید جاری رکھا، اور ایک اپنی پھوٹی قسمت ہے۔ کبھی تو دیدار نصیب ہو، اتنی آہیں مت بھرو اور اوپر خود جا کر درشن کرواؤ۔ کیا خبر اوپر بھی کسی کو انتظار ہو؟ تمہارے یہ شعلہ نما جذبے بے رنگ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا انداز صاف پچکارنے والا تھا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، وہ کھلکھلایا تھا، پھر اچانک غصے میں بولا، لیکن جب تک زیبو اپنی افسری سمیت کھونٹے سے نہیں بنتا، میری نیا بیچ میں منجدار میں ہی پھنسی رہے گی۔ اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ ہوا میں اچھالا تھا۔ ثانی نے اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر بائک تک لے آئی، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ خدارا یہ مکالمے بعد میں کر لینا، مجھے اکیڈمی چھوڑاؤ پہلے۔ پھر اس نے بائک اسٹارٹ کی تو ثانی محتاط سی اس کے کندھے کا سہارا لے کر بائک پہ بیٹھ گئی تھی۔ پھر زن سے بائک زوں زوں کرتی کیپٹن خضر حیات کے مکان سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ جانے والوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ دھوپ بھری اس دوپہر میں ماربل کی سیڑھیوں کے سب سے اوپر والے قدمچے پہ کوئی کھڑا تھا، لال انگارہ آنکھیں لیے، جن سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، اور چہرے پہ ایسے برف سے تاثرات تھے کہ دیکھے والی نگاہ تک برف ہو کر جم جاتی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا واپس چلا گیا تھا۔ کچن سے پریشر کوکر کی سیٹی بجنے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پورے گھر میں اشتہا انگیزی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امی بریانی کے ساتھ کڑاہی گوشت بنا رہی تھیں۔ وہ سب بچوں کی پسند کا خیال رکھتیں، حسن، احسن، رمیز، سمیر، لیکن عموماً مینیو شاہ زیب کی پسند کا ہوتا تھا۔
نائلہ کے ہاتھ میں لذت بہت تھی، عام سی ترکاری بھی ایسی مزے کی پکاتی تھی کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ تبھی تو اتنے سال بعد بھی ضمیر کا دل نائلہ کے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور شاید معدے کے ساتھ بھی۔ اور وہ اس چھوٹی سی راجدھانی کی اکیلی ملکہ تھی۔ وہ ہر فیصلے میں کار مختار تھی، گھر کی خریداری سے لے کر خاندان میں لین دین، حتیٰ کہ بچوں کی زندگیوں کے متعلق ہر فیصلہ کرنے میں، اور انہیں اپنی بات منوانے کے سارے گر بھی آتے تھے۔ شاہ زیب بڑا بیٹا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ، کماؤ فرما بردار۔ زیب کی تنخواہ پر سارا گھر چل رہا تھا۔ اس کی اچھی تنخواہ کی وجہ سے چھوٹے چاروں بھائی اچھے پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے تھے۔ افزا حال ہی میں تعلیم سے فارغ ہوئی تھی۔ اب نائلہ کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ زیب ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا، بس اپنی ضرورت کے لیے مختصر رقم پاس رکھتا تھا۔ ویسے بھی اس کی ضرورتیں بہت محدود تھیں۔ ابو کا علاج، دوائیں اور گھر کے اخراجات ہی اتنے تھے کہ اسے لگتا تھا نائلہ بہت مشکل سے گھر چلاتی تھی۔ شاہ زیب اپنے بہن بھائیوں کا بہت احساس کرتا تھا۔ بچوں میں محبت و یگانگت نائلہ کے لیے دلی سکون کا باعث تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کے سب بیٹے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب شاہ زیب کی زندگی کا فیصلہ ان کے حسب منشا ہو جاتا، اور یہ ان کے لیے بہت آسان تھا۔ وہ بس کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی، جس کے بعد ان کا برسوں پرانا خواب پایا تکمیل تک پہنچ جاتا۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو شاہ زیب اندر آتا دکھائی دیا۔ آج وہ آفس سے جلدی اٹھایا تھا، چہرے سے تھکا تھکا لگ رہا تھا، آنکھیں سرخ اور گال گلابی، ناک بھی لال ہو رہی تھی، شاید فلو کی شکایت تھی۔ ہاتھ میں لیدر کا دفتری بیگ، لیپ ٹاپ، موبائل۔ آج وہ یونیفارم میں نہیں تھا، شلوار قمیص میں تھا۔ پیپر کاٹن کی سفید شلوار قمیض اس کے وجیہہ سراپے کا مول بڑھا رہی تھی۔ اونچا لمبا اسمارٹ سا زیب ان کے دل میں سیدھا اتر گیا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ اپنی ہی نظر لگ جانے کا خدشہ ہوا تھا۔ آج جلدی آ گئے بیٹا۔ انہوں نے باغم باغ اس کے ہاتھ سے چیزیں پکڑی، پھر سمیر کو آواز دی، بھائی کا سامان اندر رکھاؤ اور اس کے سلیپرز لے آؤ۔ کچھ دیر بعد سمیر بما سلیپر سمیت نمودار ہوا تھا۔ نائلہ نے افزا کو آواز دی تھی، کہاں ہو افزا؟ نکل آؤ اپنے کمرے سے۔ جانے یہ لڑکی سارا دن کیا کرتی ہے؟ اب تو امتحانوں کا بہانہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کی اونچی آواز پہ افزا ہڑبڑا کر باہر آ گئی، سامنے ہی شاہ زیب کو دیکھ کر جھجک گئی، پھر اس کے سرخ چہرے پہ نگاہ پڑی تو ماں سے اشارہ میں پوچھا، بھائی کو کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں واضح تفکر تھا۔ نائلہ نے جواباً گور کر تنبیہ کی تھی۔ وہ جیسے سمجھ کر کچھ چپ سی ہو گئی تھی، پھر اس نے ہمت کر کے شاہ زیب کے قریب آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں جو شاندہ بنا کر لاتی ہوں۔ افزا کی آواز پہ شاہ زیب چونک گیا تھا، لیکن اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹائے تھے۔ مون اسے اپنے پیروں پہ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آنکھ کی جھرجھری سے دیکھا اور دک سے رہ گیا تھا۔ افزا اس کے جوتے اتار رہی تھی۔ شاہ زیب کو کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ تیزی سے پیر سمیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کر رہی تھی افزا؟ اس کا تنفس کچھ تیز تھا اور چہرہ پہلے سے بھی لال۔ افزا تھوڑا ڈر کے خوفزدہ سی ہو گئی۔ جوتے اتار رہی تھی، اس نے سہمے انداز میں جواب دیا۔ زیب گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، پھر اس نے اپنے تیز لہجے پہ قابو پا لیا تھا۔ بری بات افزا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ ملائمت سے تنبیہ کر رہا تھا۔ افزا کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری، اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ زیب اس ادا پہ ذرا سا مسکرا دیا، تم کبھی بھی بڑی نہیں ہوگی، میں بڑی ہو چکی ہوں، افزا نے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ ایڑیوں کے بل تھوڑا اونچا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ زیب مسکرا دیا، ہاں اس لحاظ سے بڑی ہو، مگر عقل کے معاملے میں زیرو۔ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ افزا ٹھنکنے لگی، زیبی بھائی آپ بھی نا۔ نائلہ جب دوبارہ چھوٹے سے لاؤنج میں آئیں تو افزا کو ٹھنکتے پا کر ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ جانے یہ گدی کب بڑی ہوگی؟ انہوں نے اندر ہی اندر تلملاتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر زیب کی طرف جو شاندے والا مگ بڑھا کر بولی، اسے پی لو بیٹا، تھوڑا افاقہ ہوگا، اور اب تم آرام کرو۔ وہ بہت محبت سے زیب کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کنپٹیاں مسلتا ہوا مگ پکڑ کر اس بات میں سر ہلا رہا تھا
نائلہ نے فکر مندی سے دیکھا۔ میں ذرا کچن میں بزی ہوں۔ افزا تم ایسا کرو، تیل اٹھا لاؤ، زیب کے سر میں مالش کر دو، دیکھنا کتنا سکون آتا ہے۔ نائلہ کے کہنے پہ افزا سر ہلاتی تیل لینے باہر گئی تو شاہ زیب نے فوراً ماں کو منع کیا۔ رہنے دے امی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں؟ دیکھنا آرام آ جاتا ہے فوراً، نائلہ نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تھا۔ شاہ زیب جیسے بے بس ہو گیا تھا، تاہم افزا سے ایسے کام کروانا اسے پسند نہیں تھا۔ یہ تو امی نے اسے سر میں تیل ڈلوا کر مالش کروانے کی عادت ڈال رکھی تھی۔ وہ اتوار کے اتوار ان چاروں بھائیوں کو زبردستی اپنے گھٹنوں تلے دبوچ لیتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے امی نے بہت سی ذمہ داریاں افزا کے اوپر ڈال دی تھیں، خاص طور پہ شاہ زیب کے سارے کام، اسے کھانا دینے سے لے کر کپڑوں تک۔ امی شاہ زیب کی ہر ضرورت کے لیے افزا کو آواز دیتی تھی۔ اپنے کام کے لیے اسے زحمت دینا شاہ زیب کو پسند نہیں تھا۔ جب اس نے دبے لفظوں میں امی کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہی تو امی الٹا برا مان گئی تھیں۔ اپنے باقی بھائیوں کے کام بھی تو کرتی ہے، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ زبردستی اس سے کام کرواتے ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کیا افزا اس گھر کا فرد نہیں ہے؟ امی کے پاس دلائل کی کمی نہیں تھی۔ جب سے افزا پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی، گھر کی آدھی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی تھی۔ ایک لحاظ سے یہ بھی بہتر تھا، امی کا بوجھ کم ہو گیا تھا، کیونکہ ابو کی دیکھ بھال، ان کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ پورے گھر کو امی نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ پورے دن کی باغ دوڑ سے اب تھک جاتی تھیں، اور اس وقت افزا کے ہاتھ میں تیل کی بوتل دیکھ کر زیب کو کوئی مناسب بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ امی کا اشارہ پا کر افزا نے جھجکتے ہوئے ہتھیلی پہ تیل لیا، شاہ زیب کے بالوں کا مساج کرنے لگی تھی۔ امی قریب بیٹھی سلاد کاٹ رہی تھیں، ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیتی۔ افزا نے تنگ آ کر بول ہی دیا، اس سے بہتر تھا آپ خود کر لیتی۔ اس کے جواب پہ زیب خاصا محظوظ ہوا تھا۔ اس کے جادو اثر مساج کا تھا کہ زیب کے صوفے پہ نیند ہی آ گئی۔ وہ افزا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ جوشاندے نے بھی خاصا فاقہ دیا تھا، وہ سکون کے ساتھ نیند میں گم ہو گیا تھا۔ تب نائلہ نے افزا کو اشارہ کیا اور خود بھی چیزیں سمیٹ کر کچن میں آ گئی تھی۔ ساس سمیر وغیرہ کو تنبیہ بھی کی تھی، بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سو رہا ہے، خبردار جو ہا ہا کہا مچائی۔ افزا نے بھی ہدایت نامہ دھیان سے سنا تھا، پھر سلاد کے پتے کھاتے ہوئے آہستگی سے بولی، امی ایک بات کہوں؟ اس کا انداز پرسوچ قسم کا تھا، گہرا سنجیدگی بھرا۔ نائلہ نے بیٹی کے چہرے پہ پھیلی کشمکش کو دیکھا اور گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ ہاں کہو۔ نائلہ کا انداز مصروف قسم کا تھا، وہ کڑاہی تیار کرنے میں مگن تھی، ابھی آٹا گوندھ کے روٹی پکانی تھی۔ تب تک شاہ زیب بھی اٹھ جاتا۔ یہ سارا مینیو شاہ زیب کی پسند کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا۔ امی جو آپ چاہتی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ افزا کے لہجے میں بلا کی جھجک تھی۔ نائلہ کچھ چونک گئی، پھر انہوں نے گردن گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک طرف سے دل کو سکون بھی ہے۔ افزا ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زیب کی طرف سے میں مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کسی قیمت پہ بھی نہیں ٹالے گا۔ رہا ضمیر تو اسے میں خود دیکھ لوں گی۔ نائلہ نے سب کچھ خود ہی طے کر رکھا تھا۔ امی کیا نیچے والے خاموش رہیں گے؟ افزا نے انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا تھا۔ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، جب شاہ زیب ڈٹ گیا تو کون آواز اٹھائے گا؟ میرا ہتھیار زیب ہے، میرا بیٹا، مجھے کبھی بھی نیچا ہونے نہیں دے گا۔ نائلہ کے لہجے میں مان بول رہا تھا۔ افزا ماں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ان کی اس خواہش میں اتنی شدت تھی کہ وہ اکثر ڈر جایا کرتی تھی، ان کی خواہش کے ادھورا رہ جانے کے خوف کی وجہ سے۔ کیا ضروری تھا ساری تمنائیں پوری ہو جاتی؟ یہ میری زندگی کی اولین تمنا ہے، پہلی اور آخری خواہش۔ اور جب وہ یہ بانک دہل ابو کے سامنے اعلان کرتی تھی تو ابو کا چہرہ ایک دم سفید پڑ جاتا تھا۔ تب اگر امی کبھی ابو کا بے رنگ چہرہ دیکھ لیتی یا اس چہرے پر امڈ آتی حسرتوں کو شمار کر لیتی تو انہیں احساس ہو ہی جاتا۔ اسی لیے امی نے کبھی ابو کا چہرہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ افزا ہونٹ کچلتی ماں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب بھی سکون کے ساتھ تندہی سے کڑاہی پکانے میں مگن تھی، جبکہ وہ ہزار خدشوں اور وسوسوں کے حصار میں گری ہوئی تھی، بے یقینی کی ناؤ میں ڈولتی ہوئی، آر یا پار ہونے کے فیصلے کی سولی پہ اٹکی ہوئی۔
کتنا عذابناک تھا اس شخص کی ہاں یا نا کے درمیان سفر کرنا، جو بہت کم عرصے میں نظر اور دل کی دنیا کو تہ بالا کر گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ امی کے منہ سے یہی سنا تھا، اسے اسی گھر میں رہنا ہے اور شاہ زیب کے حوالے سے رہنا ہے۔ افضا کو آج بھی وہ سرمئی سی شام یاد تھی جب سپہر ڈلے اس کی کالج فیلو اپنی ماں کے ساتھ افضا کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی۔ افضا کا رشتہ تو طے ہے تقریباً، اب تو بس رسم کی تاریخ رکھوں گی، اس لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ سارا کی امی کے اصرار پہ نائلہ نے بتایا تھا کہ افضا کا رشتہ کس سے طے ہے۔ یہ سن کر وہ ماں بیٹی مایوس سی واپس لوٹ گئی تھیں، لیکن افضا کے دل کی دنیا تو تہ و بالا ہو چکی تھی۔ یہ امی نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس کا رشتہ زیب بھائی سے طے تھا؟ کب؟ کس طرح؟ وہ ان سوالوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کے دل کی خوشی اور اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ شاہ زیب ضمیر علی کاکول اکیڈمی میں PIA کے اسپیشل کورٹ میں پڑھنے والا اور اپنے شاندار اکیڈمک ریکارڈ کے ساتھ اتنا خوبرو انجینئر، وہ تو ایک خواب تھا، وہ تو آسمان کا چاند تھا۔ تو پھر افضا کے نصیب میں کیسے آ گیا؟ اسے کئی راتیں نیند ہی نہیں آئی تھی، وہ رات رات بھر جاگتی اور زیب بھائی کو سوچتی۔ پھر اسے خود ہی شرم سی آ جاتی تھی۔ اکثر اسے خیال آتا کہ زیب کی اس کے لیے جانے کیسی فیلنگز ہوں گی۔ وہ تو بڑا نارمل ریئیکٹ کرتا تھا، کسی خاص جذبے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، یا شاید اسے خود پہ کنٹرول تھا۔ لیکن افضا کے اندر کے موسم بدل چکے تھے، وہاں اب محبت میٹھا میٹھا درد جگاتی تھی۔ وہ بچپن کی انسیت اور زیب کا خصوصی لگاؤ بہت طریقے سے محبت اور الفت میں ڈھلنے لگا تھا۔ حالانکہ زیب تو وہی تھا، ہمیشہ والا زیب، خیال رکھنے والا، پیار کرنے والا۔ جب تک وہ کالج جاتی رہی تھی، باقی چاروں کے ساتھ اسے بھی الگ سے پاکٹ منی ملتی تھی۔ زیب بھائیوں کے لیے شرٹس لاتا تو امی اور افضا کے اسپیشل سوٹ ہوتے، گرمیوں اور سردیوں کی ورائٹی بن کہے پہنچ جاتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا اور امی اسے اور طریقوں سے باور کرواتی تھی۔ دیکھا زیب کو ابھی سے تمہارا کتنا خیال ہے؟ اور افضا بہت شرما جاتی تھی، گھبرا جاتی، جھیم جاتی۔ یہ احساس کتنا دل نشین تھا کہ کوئی آپ کا اس قدر خیال رکھتا ہے۔ لیکن زیب تو پہلے بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ ہاں، اب اس کی جاب ہو چکی تھی تو خیال رکھنے کے طریقوں میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ امی نے اسے سوچوں میں گم کھویا کھویا دیکھا تو نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہوں نے ورنر گما کر آنچ ڈھیلی کر لی تھی۔ انہوں نے پیار سے اس کا دل نشین چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تمہیں کس بات کا غم ہے؟ کیا تمہیں اپنی ماں پہ بھروسہ نہیں؟ میں تمہاری ماں ہوں افضا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کروں گی، جو بھی مجھ سے ہو سکا۔ ان کے یقین بڑے لہجے پہ افضا بمشکل ہی لبوں پہ کھینچ تان کر مسکراہٹ لا سکتی تھی۔ حالانکہ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ بیچ میں کیپٹن خضر حیات ریٹائرڈ اور ان کی دختر ایک اٹل حقیقت کی طرح کھڑی تھی تن کر، اور امی تھیں کہ اس خوفناک حقیقت سے اتنے آرام کے ساتھ نگاہیں چرائے بیٹھی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا ہراس اور سوچوں کا عکس چہرے پر واضح تھا، جسے دیکھ کر امی نے گہرا سانس بھرا اور نرمی سے بولی، تمہیں ثانی کی وجہ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ثانی بہت عرصہ پہلے سے ہی زیب کی زندگی سے نکل گئی تھی، اگر کوئی رہی سہی کسر باقی ہوئی بھی تو اس کے لیے میں ہوں نا۔ انہوں نے اس کا گال تھپ تھپا کر ہمت باندھی تھی۔ وہ جب اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، بہت چاہ کر بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ سکی تھی۔ کچن میں کھانا تیاری کے آخری مراحل میں تھا۔ نائلہ گرم گرم چپاتیاں بنا رہی تھی، جبکہ افضا چھوٹی سی میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ میز کافی پرانی تھی، گھسی ہوئی، رنگ اڑی۔ نائلہ نے سوچ رکھا تھا شاہ زیب کی شادی سے پہلے سارا فرنیچر بدلوائیں گی، آخر افضا کو جہیز بھی تو دینا تھا۔ اوپر فرنیچر کم بھی تھا اور معمولی بھی، ضمیر کی آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی، بمشکل گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تھے، اس لیے وہ اپنا گھر سجانے کا شوق پورا نہ کر سکی۔ پھر بچے ہوئے تو ان کے خرچے، پڑھائیاں، مہنگی تعلیم۔ یہ تو زیب کمانے کے قابل ہوا تو حالات میں بہتری آئی تھی۔ نائلہ نے بڑے ہی تنگی کے دن دیکھے تھے، یہ بھی ایک الگ ہی داستان تھی۔ وہ بھی دن گزر گئے، اب اچھے دن آئے تھے تو وہ ان اچھے دنوں کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ روٹیاں بنا کر فارغ ہوئیں تو کچن کی کارنر والی کھڑکی سے
عادتاً نیچے جھانکا اور چونک گئی۔ کچن بیرونی سیڑھیوں کے پاس تھا، بالکل کارنر۔ اس کی کھڑکی سے نیچے والوں کا صحن اور باہر کے گیٹ کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا، حتیٰ کہ روڈ بھی اور راہگیر بھی۔ نیچے گیٹ کے اندرونی طرف انہیں ہارون دکھائی دیا تھا اور اس کے ساتھ باتیں بگاڑتی ثانی بھی۔ کتنا مکمل اور بھرپور منظر تھا! اگر زیب بھی دیکھ لیتا تو؟ ہارون اور ثانی اور ہارون، ان کے ذہن میں کچھ فسانے تراشے جانے لگے تھے۔ وہ کچھ پل کے لیے کھڑی سوچتی رہیں، پھر کھڑکی سے ہٹ کر لاؤنج میں آئیں تو تازہ دم زیب کچن میں آتا دکھائی دیا۔ اس کی طبیعت اب ٹھیک تھی اور خاصا فریش بھی نظر آ رہا تھا۔ نائلہ نے کچھ پل کے لیے سوچا، پھر جلدی سے بولی، طبیعت کچھ بہتر ہے تو کارنر سے اپنے ابو کے لیے بلڈ پریشر کی گولیاں پکڑ لاؤ، صبح سے مجھ سے کہہ رہے تھے۔ نائلہ کے التجائیہ کہنے پہ زیب نے فوراً بائک کی چابیاں اٹھائیں اور باہر نکلنے لگا۔ کمال ہے امی، ابو کی دوائی میں لاپرواہی نہ کیا کریں، آپ مجھے پہلے بتا دیتی۔ وہ بولتا ہوا باہر نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ نائلہ اس کے نکلتے ہی کچن کی کھڑکی میں جم کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے منظر کچھ بدل گیا تھا۔ ثانی اور ہارون اب باہر تھے۔ ثانی اس کے کندھے پہ دھپ لگاتی ہنس رہی تھی، پھر ہنستی ہوئی اس کی بائک پہ بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کتنا بھرپور منظر تھا! نائلہ کو مزہ آ گیا۔ زیب ابھی تک سیڑھیوں پر کھڑا تھا، شدید دھوپ میں، انتہائی گرمی۔ نائلہ کا دل بے چین ہو گیا۔ نائلہ مزید 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد خود باہر نکل آئیں۔ وہ ماں کو دیکھ کر چونک گیا تھا، پھر اپنی لال انگارہ آنکھوں کو جھکاتا تیزی سے اندر چلا گیا، شاید اپنے کمرے میں۔ نائلہ بھی ہاتھ مسلتی اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر جلدی سے پہنچ گئی۔ وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، بازو سے منہ کو ڈھانپے۔ نائلہ مضطرب سی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہ ضرور چاہا تھا کہ وہ ثانی کو ہارون کے اتنا قریب دیکھ لے، لیکن یہ ہرگز نہیں چاہا تھا کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر خود پہ سوار کر لے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ شاہ زیب چونک گیا اور پھر ماں کو اتنا قریب دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ نائلہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، تمہیں اس بات پہ غصہ یا دکھ ہے تو بڑا ہی عجیب غصہ اور دکھ ہے۔ نائلہ کے نرم لہجے اور گہرے الفاظ پہ زیب بے ساختہ چونک کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ آج کچھ انوکھا یا نیا نہیں ہوا جو تمہیں بہت عجیب لگا ہو؟ یہ اور بات ہے کہ تم نے آج دیکھا اور تم ابھی تک شوق میں ہو۔ نائلہ نے کچھ دیر بعد سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا، یہ تو معمول کے منظر ہیں۔ ہارون کے نیچے والے ماموں سے گاڑی چھپتی ہے، وہ ایک دن چھوڑ کے دمکتا ہے، کبھی رات بھی رک جاتا ہے، یہ تو معمول کی باتیں ہیں، وہ بڑے ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زیب نے ایک مرتبہ پھر چونک کر لال آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر وہ کہہ رہی تھی تو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، انہیں کیا ضرورت تھی مبالغہ آمیزی کی؟ شاہ زیب کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ ثانی کی ہارون سے گاڑی چھنتی ہے، ایسی بے تکلفی اور پیار ہے کہ حد نہیں، اوپر چچا کے بھی تو بچے ہیں، مجال ہے جو کبھی کسی کو بلایا ہو، آواز تک دی ہو۔ یہ سمیر رمیز تو خود ہی ڈھیٹوں کی طرح نیچے میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ پلازما ٹی وی پہ میچ کا اپنا ہی مزہ ہے، میں تو 1000 دفعہ منع کر چکی ہوں مگر سنتے ہی نہیں۔ نیچے ثانی اتنا بڑبڑاتی ہے کہ گھر پھیلا کر چلے گئے۔ زیب نے ان کی ساری تقریر سنی تھی، لیکن اس کا ذہن بس اسی بات میں اٹک گیا تھا، ایسی بے تکلفی اور پیار ہے کہ حد نہیں۔ اس کا ذہن لفظ پیار پر جیسے جم گیا تھا، اس کی شیشے جیسی آنکھوں کے کانچ تڑکنے لگے تھے، کنپٹیوں میں لہو جیسے جوش مار رہا تھا۔ ہارون نکمے کو بھی کوئی کام نہیں، باوا کا چلتا بزنس ہے، خود اکلوتا، کیا ضرورت ہے کسی کی چاکری کرنے کی؟ ادھر بڑے ماموں کے چرنوں میں بیٹھ کر دعائیں لیتا ہے، ایک ٹکٹ میں کئی مزے۔ شاہ زیب کی برداشت بھی جیسے تمام ہو چکی تھی۔ تو تمہاری طرف سے جہنم میں جائیں، ہارون بچپن سے کمینہ ہے، اب بھی کمینگی ہی دکھائے گا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا، نائلہ کو دلی سکون ملا تھا۔ ہاں تو دفع کرو، ویسے بھی تمہاری پھپھو کی بڑی لاڈلی بھتیجی ہے ثانی، ہاتھ سے کہاں نکلنے دیں گی؟ ثانی کو ماں بیٹا خیر چھوڑو، اب آؤ، تمہارے بھائی انتظار کر رہے ہیں کھانے پہ۔ جن لوگوں کو ہماری پرواہ نہیں، ہم ان لوگوں کی پرواہ کیوں کریں؟
وہ پیار سے اسے سمجھاتی اپنی جگہ سے اٹھی تو زیب بھی خون کے گھونٹ بڑھتا بظاہر خود کو نارمل ظاہر کر کے اٹھ گیا تھا۔ آپ چلیں، میں منہ ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اتنا ہی کہا تھا اور پھر واش روم کی طرف چلا گیا۔ نائلہ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا اور مطمئن ہو کر باہر نکل گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ رات کو نسبتاً موسم بہت خوشگوار تھا، شاید کہیں دور دراز کے علاقوں میں بارش ہوئی تھی، تبھی ہوائیں ٹھنڈی اور نم تھیں، گرمی کا زور بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے دفتری کام میں مصروف رہا، پھر سمیر رمیز کے پکارنے پہ اسے باہر آنا ہی پڑا تھا۔ حسن، احسن اور رمیز سمیر کرکٹ میچ کھیل رہے تھے نیچے تایا کے صحن میں۔ صحن چھوٹا تھا، پھر بھی شوق کا کوئی مول ہوتا ہے بھلا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ پہ کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے آواز لگا کر جیسے انہیں تنبیہ کی تھی، تایا اور ان کی دختر کا پتہ ہے، کیوں موت کو آواز دیتے ہو؟ اوپر آ جاؤ، شطرنج کی بازی لگاتے ہیں۔ لیکن ان پہ آج کرکٹ کا بھوت سوار تھا، انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تایا اور ثانی آپا کو ہارون بھائی اپنے گھر لے کر گئے ہیں، وہ رات سے پہلے نہیں آئیں گے، نیچے سے سمیر نے اطلاع پہنچائی تھی۔ شاہ زیب جیسے سر ہلاتے ہوئے چونک سا گیا تھا۔ اچھا، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے اندر تنفر کی تیز لہر اٹھی تھی، جسے دبانا وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ آنکھوں میں سرخی، چہرہ لال اور عجیب سے تاثرات۔ وہ کھولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ابو نے اسے آواز دے کر بلایا۔ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ایک تمہیں ماں پیاری ہے اور دوسرا اپنا کمرہ۔ ابو کے اپنے ہی بے حساب شکوے تھے۔ شاہ زیب چونک گیا، پھر سر جھٹکا کر ان کے قریب آیا۔ وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، کھڑکی کے سامنے۔ باہر سے تازہ ہوا آ رہی تھی اور نیچے سے شور بھی۔ زیب نے گہرا سانس بھرا، اب وہ ابو کے غوری میزائلوں کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو شاہ زیب؟ ایسی بھی کیا مصروفیت؟ صبح دیکھوں تو تم گھر نہیں، اور رات کو کیا دیکھوں؟ پتہ نہیں کب آتے ہو؟ اب وہ موڈ بگاڑے پوچھ رہے تھے۔ زیب نے گہرا سانس بھرا تھا۔ صبح میں جلدی آفس کے لیے نکل جاتا ہوں، ایئرپورٹ ہمارے گھر سے بہت دور ہے، اس لیے رات کو دیر سے آتا ہوں، آپ تب تک سو چکے ہوتے ہیں۔ اتوار کو آپ کا ویکلی چیک اپ، دوائیاں، ٹیسٹ، ایکسرسائزز، پھر سودا سلف لاتا ہوں۔ ہفتے بھر کے جمع شدہ کام اتوار کے دن کرنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا بولتا جانے کیوں تلخ ہو رہا تھا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اتوار کے اتوار تم میرے ساتھ مصروف ہوتے ہو۔ کبھی تمہیں خیال آیا میرے جیسا بیمار مریض ایک میرا بھائی بھی ہے نیچے، اسے بھی تمہاری ضرورت ہے، تمہارے باپ جیسا تمہارا تایا، ان کا تو بیٹا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے اچانک گفتگو کو اور سمت موڑا تھا۔ شاہ زیب ہکا بکا رہ گیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا وہ بات کو تایا کی طرف لے جائیں گے۔ ان کا بیٹا نہیں، لیکن بانجا تو ہے نا؟ جانے کیوں وہ اندر تک سلگ گیا تھا۔ ابو نے گہری سانس اندر کو کھینچی تھی، وہ ویل چیئر کی ہتھیوں پہ ہاتھ جما کر بیٹھے تھے۔ بانجا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اتنی دور سے آ جاتا ہے، بھتیجا کیوں نہیں؟ اتنا قریب رہ کر بھی تم گھڑی بھر کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے، جبکہ ہارون۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بولنا چاہتے تھے، لیکن شاہ زیب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تھا۔ وہ نکما ہے، فارغ، اسے کوئی کام نہیں، باپ کی کمائی اس کی نسلوں کے لیے کافی ہے، تب ہی وہ خدمت گزاری کے لیے آ جاتا ہے، جبکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں جو دوسروں کی جی حضوری میں صرف کر دوں۔ وہ اتنے تخت لہجے میں بولا کہ ابو ہکا بکا رہ گئے تھے، اس کے انداز میں کاٹ دار قسم کی اجنبیت تھی۔ وہ تمہارے تایا ہیں، کوئی دوسرے نہیں۔ کاش میں اتنا محتاج نہ ہوتا، اپنے بھائی کی خبر گیری ہی کر لیتا۔ نہ وہ اوپر آ سکتے ہیں اور نہ میں نیچے۔ جب کبھی ڈاکٹر پاس جاؤں تو گھڑی دو گھڑی کے لیے ان کی صورت دیکھتا ہوں، انہوں نے بے حد رنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اپنی پروموشن کی خبر دے آتے، اتنی سی بات پہ بھائی جان نے خوش ہو جانا تھا۔ ابو کے مزید شکووں پہ زیب نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا شاید کلاس ختم ہو گئی ہے، مگر امی مٹھائی لے کر گئیں تو تھیں، اس نے جذبز ہو کر کہا۔ تم خود کیوں نہیں گئے مٹھائی لے کر؟ امی جو چلی گئی تھیں، یہ کم تھا کیا؟ پھر نیچے سے کسی کو توفیق ہوئی اوپر آنے کی؟ اوپر آنا تو دور کی بات ہے، نشاط و تانیہ صاحبہ نے امی کو رسماً بھی مبارکباد نہیں دی۔ ایسی بھی کیا آکڑ؟ زیب نے سلگ کر جواب دیا تھا۔ ابو اس کا سرخ چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ مصروف ہوگی تب ہی نہیں آئی،
انہوں نے بودا سا بھتیجی کا دفاع کیا تھا۔ وہ کاٹدار انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ رہنے دے ابو، ویسے سارے زمانے میں مٹر گشت کرتی ہیں۔ اوپر دریا بہہ رہا تھا، بیچ میں خلیج فارس تھی۔ وہ زیر لب تلخی سے بڑبڑایا تھا۔ باپ کو ثانی کی تفریحات کے بارے میں پتہ نہیں سکتا تھا۔ ہارون کے ساتھ سیر سپاٹوں کے لیے بڑا وقت تھا۔ اوپر آتے ہوئے جان نکلتی تھی، اور آپ اس کی بے جان حمایت نہ کریں۔ آپ جانتے تو ہیں تایا ان کی بیٹی امی کے بارے میں کیسے خیالات رکھتے ہیں۔ اس نے جیسے بات ختم کرنا چاہی تھی، لیکن بات اس طرح ختم کیسے ہو سکتی تھی؟ ابو پریشانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کس قدر کبیدہ خاطر تھا اور کس قدر بھائی جان سے متنفر نظر آ رہا تھا۔ انہیں لگا سالوں پہلے جو ان کے ایک انتہائی قدم کی وجہ سے ساری گتھیاں الجھ گئی تھیں، آج بھی اسی طرح الجھی ہوئی تھیں۔ دلوں کی یہ کدورت کئی طریقوں سے نفرت میں ڈل رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا انہیں کوئی سدباب کرنا تھا، مگر کیسے؟ شاہ اٹھ کر جانے لگا تو نیچے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی فضول سا شور۔ لگتا تھا گیند لگنے سے کسی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ شاہ زیب سر پہ ہاتھ مارتا تیزی سے باہر نکلا۔ نیچے والوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ ایک خوشگوار سی شام کے بعد پھپھو کے ہاتھ کا مزیدار کھانا کھایا تو عرصے بعد کھانے کا مزہ آ گیا تھا۔ ڈیڈی بھی بہت خوش لگ رہے تھے۔ پھپھو کے گھر آ کر ان کا مزاج اچھا ہو جاتا تھا۔ پھر ہارون اپنے ہاتھ سے گرین ٹی بنا لایا۔ اس نے ٹرے میں سے کپ اٹھا کر ہارون کو چھیڑا۔ یہ زنانہ سے کام کرتے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے تم، یوں لگتا ہے شیف گلزار کے چھوٹے بھائی ہو۔ ہارون جو بڑے ہی موڈ میں راکنگ چیئر پہ بیٹھا تھا، اس اعزاز پہ تھڑا ہی اٹھا۔ یعنی کہ شیف گلزار؟ اس کی جان ہی جل گئی تھی۔ جب تمہارے گھر کے کچن میں آدھا کام کرواتا ہوں، کپڑے دھوتی ہو تو الگنی پہ ڈالتا ہوں، تب زنانہ ٹائپ نہیں لگتا؟ اب کچھ زیادہ لگ رہا ہوں؟ اس نے دو بدو چڑ کر جواب دیا تھا۔ ثانی اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اچھا تھا، نائس اور ہمدرد۔ خاص طور پر اس کا دل بہت اچھا تھا، خوش شکل اور خوش مزاج۔ یہ اس کی اضافی خوبیاں تھیں۔ ایسے کیا گھور گھور کے دیکھ رہی ہو؟ مجھ پہ ڈورے ڈالنے کا ارادہ تو نہیں؟ ثانی نے اسے ایسے گھورا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ مجھ پہ ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ تم میں اتنی خوبیاں ہوتی تو اور کیا چاہیے تھا؟ تم تو میری ناک بھی کٹوانے والی ہو، میری کزن ہو کر ایسی بزدلی۔ وہ بہت طریقے سے بات کو گھما کر وہیں لے گیا۔ تو پھر کیا کروں؟ مجھے یہ لچھن نہیں آتے، اور جسے بیٹھا ہوا کوئی نظر نہ آئے اسے کھڑا ہو کر دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ دیکھو ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، خدا را ہم پہ نظر کرم کرو۔ ثانی نے شدید اذیت کی لہر دباتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہارون کچھ پل کے لیے چپ سا رہ گیا تھا۔ اس نے کتنی سچی بات کہی تھی۔ یوں پھر کب تک چلے گا ثانی؟ ہارون شدید بے چینی کے عالم میں بولا تھا۔ ثانی خالی خالی نظروں سے ہرے بھرے لان کو دیکھتی رہی۔ مامی کے ارادے اچھے نہیں۔ یہ جو نام نہاد رشتہ داری نبھا رہی ہیں نا، کبھی عید شبرات پہ کوئی میٹھی چیز بھیجنے والی، یہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گی۔ ہارون کا لہجہ گہرا، کاٹدار، تلخ تھا۔ ثانی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اور سب سے بڑی بات، اس لاٹ صاحب کے اندر کیسی خوبو آ گئی ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، پاس سے گزر جائے گا لیکن مخاطب نہیں کرے گا، جیسے میں نے تو اس کی بھینس چرائی ہو۔ ہارون کو زیب پر بہت ہی غصہ تھا، اور اب وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ ثانی نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وجہ وہی ہماری عزت مآب مامی جان۔ وہ جل کر رہ گیا۔ کیا خبر تمہاری ہونے والی ساس بن جائیں؟ کچھ عزت کر لو۔ ثانی ماحول پہ چھائی کثافت کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہارون کے چہرے پہ حسرت چھا گئی تھی۔ اپنے ایسے نصیب کہاں، وہ تو اپنے لاڈلے کی ہی ساس پلس ماں بننا چاہتی ہیں۔ اس کا انداز کھولتا ہوا تھا۔ اس کے جلے کٹے الفاظ پہ ثانی ہنسنے لگی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے قطع نظر پھپھو نے ڈیڈی کو گھیر رکھا تھا۔ ہارون فون سننے کے لیے اٹھا تو ثانی کا دھیان ان کی باتوں بلکہ سنجیدہ ترین گفتگو میں اٹک گیا تھا۔ پھپھو ڈیڈی سے کہہ رہی تھی، میں کہتی ہوں بات کو کسی کنارے سے لگاؤ، ضمیر سے دو ٹوک بات کرو۔ پھپھو کا انداز دو ٹوک تھا، اٹل اور فیصلہ کن۔ خود سے کیا بات کروں، بیٹی کا باپ ہوں، شرم سی آتی ہے، ضمیر کو خود سے خیال نہیں۔
اتنے سالوں سے اس کے بیٹے کا نام پہ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا رکھا ہے، اب جب کہ اس کے حالات بہتر ہیں، زیب اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، لیکن وہ لوگ منہ میں گھنٹیاں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ ڈیڈی کے چہرے پہ برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ ثانی کا دل بھی بھر آیا۔ اس کا باپ کس قدر بے بس تھا، بلکہ اس مقام پر ہر باپ ہی اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ مجھے نائلہ کے ارادے اچھے نہیں لگتے، ضمیر سے کھل کے بات کرو، ہماری بچی گھری پڑی تو نہیں؟ میں تو خود اپنے ہارون کے لیے، اگر ثانی کا رشتہ بچپن سے طے نہ ہوتا، بلکہ زیب کی محرومہ ماں اپنی بھانجی سے طے کر کے نہ جاتی، تو میں ثانی کو کبھی نہ جانے دیتی۔ پھپھو ہاتھ مل رہی تھیں۔ ثانی انہیں بہت عزیز تھی۔ میں سوچتا ہوں کچھ، اور کتنا انتظار کروں، میں بیمار آدمی ہوں، اپنی بچی کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈیڈی نے کہا تھا۔ پھپھو نے ان کی تائید کی تھی۔ میں خود بھی کروں گی، آتی ہوں کسی دن۔ زیب کو مبارکباد بھی دینی ہے، ماشاءاللہ سے کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ بھتیجے کے لیے پھپھو کے لہجے میں محبت امڑ آئی تھی۔ ثانی سے مزید کچھ نہیں سنا گیا، دل ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ ڈیڈی اور پھپھو کی باتیں جس حد تک بھی صحیح تھیں، زیب سے محبت چاہے جس حد تک بھی تھی، اپنی ذات کی بے قدری کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ ڈیڈی کو اس بات سے باز ہی رکھے گی۔ پھپھو کے گھر میں ایک اچھا دن گزارنے سے طبیعت کا بوجھل پن کچھ کم ہو گیا تھا۔ پھر ہارون اپنی گاڑی پہ انہیں گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ ثانی جیسے ہی اندر آئی، ڈیڈی کو ڈرائنگ روم کی گلاس وال کے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کی نگاہ وال تک گئی، اس کے مانو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وال کا آدھا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، اندر اتنا بڑا سوراخ تھا کہ سامنے والا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیا نقوش شیشہ چکنا چور پڑا تھا۔ ابھی تو اچھا بھلا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، کس نے یہ سب کیا؟ ثانی کا سلگتا دماغ ایک نقطے پہ جم گیا تھا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ اوپر کو اٹھی تھیں۔ وہیں ریلنگ پہ سمیر اور رمیز جھول رہے تھے، شاید گاڑی کی آواز سن کر آ گئے تھے۔ ثانی کی شعلہ باز نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر فوراً اندر غروب ہو گئے تھے، اور ثانی ان کی کارستانی سمجھ چکی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ ہمیشہ ڈیڈی کے سمجھانے پہ ثانی درگزر سے کام لیتی تھی، لیکن آج وہ ان کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ ڈیڈی اس کا ارادہ بھانپ چکے تھے۔ وہ بے بسی سے ارے ارے کرتے رہ گئے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی، اور اب ثانی کی اوپر سے تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہارا گھر ہے یا استبل، ڈنگروں کا باڑہ یا کرکٹ گراؤنڈ؟ نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق۔ گھر سے کہیں جاؤ تو یہ بے نتھے بیلوں کی طرح فوراً میدان خالی دیکھ کر نیچے بھاگ آتے ہیں۔ وہ غصے کے عالم میں بہت اونچا بول رہی تھی، اتنا اونچا کہ ڈیڈی کو نیچے اختلاج قلب ہونے لگا تھا۔ قیامت تو نہیں آ گئی، شیشہ ہی ٹوٹا ہے، تم تو لڑنے مرنے پہ اتر آئی ہو، ذرا جو تمیز ہو۔ نائلہ کے آگ لگاتے انداز نے ثانی کو اور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ مجھ میں تو ذرا بھی تمیز نہیں، کیونکہ مجھے تمیز سکھانے والی تو مر گئی، لیکن آپ تو بفضل خدا حیات ہیں۔ آپ ان بچوں کو اتنا نہیں سمجھا سکتی کہ اتنا چھوٹا سا صحن پلے گراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی قیمتی چیز توڑ دیتے ہیں، گلاس وال توڑ دی، اتنا بڑا نقصان، اس کو کون پورا کرے گا؟ وہ تیز لہجے میں بولتی اس بات سے ناواقف تھی کہ گھر میں اس وقت شاہ زیب بھی موجود تھا، اور اس نے اپنے کانوں سے بہت کچھ سن لیا تھا۔ اسے باہر آنا ہی پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ثانی چپ ہو گئی تھی۔ نائلہ نے فوراً فائدہ اٹھایا تھا۔ آؤ زیب، دیکھ لو اس لڑکی کی زبان، کہتی ہے میں نے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی۔ ایسی بدتمیز لڑکی، ایسی لمبی زبان، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ ہی نہیں۔ نائلہ نے تو لمحوں میں رونا شروع کر دیا تھا، جیسے ثانی کی بدتمیزی نے انہیں بڑا دھچکا پہنچایا ہو۔ ثانی ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ شاہ زیب اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تمہیں اس لہجے میں میری ماں سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم ہوتی کون ہو امی کو یہ بتانے والی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی؟ شاہ زیب کا دھیما پر غصیلا لہجہ۔ ثانی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ چاچی نے بات کو غلط رنگ دیا تھا تو بیٹے نے بھی اپنی مرضی کے معنی و مطالب نکال لیے تھے۔ شاہ زیب کا دو بدو بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ثانی ہکلا سی گئی تھی، جبکہ نائلہ تو چمک سی اٹھی۔ دیکھو دیکھو، منہ پہ مکر رہی ہے، اللہ کیسی جھوٹی لڑکی ہے۔
نائلہ کے وویلے پہ ثانی خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں تو صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ سمیر رمیز اب بچے نہیں ہیں، کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ جایا کریں۔ آج گلاس وال توڑ دی ہے، کبھی کوئی گملہ، کبھی گلدان، کبھی کوئی روشن دان ان کے نشانے پہ رہتا ہے۔ آئے دن نقصان کرتے ہیں۔ ہمارا کون ہے جو کاریگروں کے پیچھے بھاگے ٹھیک کروائے؟ انہیں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ثانی قدرے دھیمے لہجے میں بولتی جانے کے لیے مڑی تھی، جبکہ پیچھے سے شاہ زیب کی سلگتی آواز سنائی دی، جو تمہارا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا، لیکن آئندہ تم اس انداز میں میری ماں سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا، ورنہ میں بری طرح سے پیش آؤں گا۔ شاہ زیب کے سخت لہجے اور الفاظ پہ ثانی نے سخت توہین محسوس کی تھی۔ اس کے لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کے ایک دوسرے میں بھینچا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی، اس حال میں کہ اس کے بے آواز آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ہارون آیا تھا، اسے اتنا اداس دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، بس تفصیل پوچھنے کی غلطی کر لی تھی۔ پھر جو ثانی شروع ہوئی تو پھر چپ بھی نہ ہو سکی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ گلاس وال تو سیٹ ہو چکی، یہ مگرمچھ کے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ اس کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا، وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا۔ ثانی کو اور بھی شدت سے رونا آیا۔ اسی بات کا تو رونا ہے، اس نے ٹھیک کروا دی اور جاتے جاتے باتیں بھی سنائیں کہ میں اٹھ کر تسلی کر لوں، کہیں پھر سے ان پر الزام نہ در دوں۔ میں نے کوئی الزام نہیں دڑا، بس اتنا کہا۔ وہ ایک ہی سانس میں روانی سے بولتی جا رہی تھی جب ہارون نے بے ساختہ نوٹ کیا تھا، جو تم نے کہا تھا وہ میں نے 313 مرتبہ سن لیا ہے۔ اب تو مجھے لفظ حفظ بھی ہو گیا، چاہو تو میں دہرا دیتا ہوں، تم زحمت نہ ہی کرو۔ ہارون کے کہنے پر وہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ اصل دکھ تمہیں زیب کے بیہیویئر پہ ہے تو کسی حد تک وہ ٹھیک تھا، تمہارا رد عمل خاصا جارحانہ تھا، یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، جبکہ تم مامی کا مزاج بھی جانتی ہو۔ اب وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا۔ ثانی سوں سوں کرتی ہونک سی ہو گئی۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ سوری، ہارون نے اطمینان سے کہا تھا۔ تم اب سوری کر لو، مگر کیسے؟ وہ ہونک سی ہو گئی تھی، اپنی اسی بھینی ناک کو ایک طرف رکھ کے۔ شاہ زیب سے سوری کر لو، اس طرح بات ختم ہو جائے گی اور اس کی کدورت بھی، ہارون نے مشورہ دیا تھا۔ ثانی تذبذب کا شکار تھی، اوپر وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور نیچے وہ آتا نہیں تھا۔ بھلا ہارون جیسا اعتماد وہ کہاں سے لے آتی؟ اس نے گہرا سانس کھینچا اور بے بسی سے صحن میں چکر لگانے لگی۔ کیا پتہ شاہ زیب کسی بھی وقت نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آ جاتا۔ وہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہتی تھی۔ تو یہ تھی ہمارے ناول کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔